کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے لب مبارک پر رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں جاری تھیں۔ اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے، اے مولا میری خطا کار امت کی مغفرت فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے کتنا روئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کو جب قبر مبارک میں رکھا گیا، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت قسم ہے۔ حضرت قسم جب قبر میں اترے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ وہ صحابی جب سرکار کے لب مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں، حضرت قسم فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کے قریب لگایا تو میں نے کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے مولا میرے گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ میری اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کو کتنا یاد کر کے روئے ہیں۔ پیدا ہوئی اپنی امت کو یاد کیا، وصال فرمایا اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، معراج کو گئے ہیں اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں کہ آقا کریم ہمیں اور آپ کو کتنا یاد کر کے روتے ہیں، اپنی عاصی امت کو گنہگار امت کو یاد کر کے کتنا رو رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے کتنا دور ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہم کتنا دور ہیں، فرمان مصطفیٰ کو ہم مان نہیں رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا سیکھو، رسول اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا سیکھو۔ سبحان اللہ، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، سرکار کے عشق میں کیسے جیتے تھے، ہم وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیے، سبحان اللہ، عاشق ہو تو ایسا، دیوانہ ہو تو ایسا، مستانہ ہو تو ایسا، فرزانہ ہو تو ایسا، دیوانگی ہو تو ایسی۔ سفر میں ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ ہیں، حجر میں سرکار کے ساتھ ہیں، غار میں سرکار کے ساتھ ہیں، گھر میں سرکار کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، لیکن سرکار کو جب نہ پایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے کافی دور نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پوچھتے پوچھتے اس گلی پہ چل رہے ہیں جس گلی سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شان ہے میرے سرکار کی، جس راستے سے نکلتے تھے اس راستے میں بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے آقا کریم کو تلاش کر رہے ہیں۔ پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بکری چرانے والا ہے، ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق اس چرواہے کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے چرواہے یہ بتا، کیا تو نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے کالی کالی زلفوں والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے حسین و جمیل چہرے والے کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے
میں ان کا نام تو نہیں جانتا ہوں، البتہ اتنا معلوم ہے آج 3 دن ہو گئے ہیں ایک شخص اسی پہاڑ کے اندر ہے جو اپنی پیشانی کو نوکیلے پتھر پر رکھے ہوئے ہے اور رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہا ہے، جس کے رونے کی آواز سن کر کے ہماری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق نے چرواہے کی زبان سے اتنا سنا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، مجھ گنہگار کو نبی کے عشق میں جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا، عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحابہ کا سچا عشق عطا فرما دے، رسول اللہ کی محبت میں جینے کا طریقہ عطا فرما دے، رسول اللہ کی محبت میں مرنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ ابو بکر نے سنا کہ 3 دن ہو گئے ہیں نوکیلے پتھر پر پیشانی رکھ کر کو رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں آ رہی ہیں، چرواہے کی بکریوں نے چرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی غار میں گئے، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اے پروردگار، میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ ابو بکر صدیق نے جب آقا کریم کو روتا ہوا دیکھا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اپنا سر نوکیلے پتھر سے اٹھا لیجئے۔ آقا کریم اپنا سر نوکیلے پتھر سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، جانے کے بعد کہتے، فاطمہ، آج تمہارے بابا جان 3 دنوں سے پہاڑ کے غار میں نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی رکھ کر کے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ میں نے تمہارے بابا سے کہا سر اٹھاؤ، نہیں اٹھایا۔ اے فاطمہ جلدی چلو۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے سنا بابا جان پہاڑیوں کے علاقے میں پہاڑ کے غار میں پیشانی رکھ کر کے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ دوڑتی ہوئی پہنچی، عرض کرتی، بابا اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، رب قبول فرمائے گا۔ سرکار اپنی پیشانی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، آج فاطمہ اپنا دوپٹہ پھیلا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مولا، میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا، میرے ابا جان کی گنہگار امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت روح الامین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اپنا سر سجدے سے ہٹائیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے۔ رب فرماتا، محبوب جاؤ، میں نے تمہاری بیٹی فاطمہ کی دعا کے وسیلے سے تمہاری گنہگار امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری اسیاں شعار امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی بھائیوں، ذرا ہم سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر کے کتنا